آج کے اس 9ویں قسط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو درس ہے اس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہونے والے واقعات اور ان کی حکمتیں۔ اس سے پہلے 8 قسطوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، عرب کے کیا حالات تھے، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، معاشی، سب ہم نے سنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ رب العالمین نے خصوصاً عرب کے اندر اور مکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا معجزات دکھائے، کیا کیا نشانیاں اللہ رب العالمین نے دکھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے اندر ایک بڑا واقعہ پیش آیا جو اس بات کی علامت تھا، نشانی تھی کہ اب خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے حقیقی اہل اس کے آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وہ کنواں جسے چاہے زمزم کہتے ہیں، آب زمزم کا وہ کنواں جو اللہ رب العالمین نے مکہ کے آباد کرنے والے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جاری کیا تھا ان کے لیے۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد جب قبیلے بنو جرہم کو وہاں سے نکلنا پڑا تو انہوں نے وہ کنواں پاٹ دیا، اسے بند کر دیا تھا، اور خانہ کعبہ کے جو خزانے تھے وہ بھی اس کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور اوپر سے بند کر دیا تھا وہ، اور ایک مدت تک وہ بند پڑا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا وہ حصہ جسے حتیم کہا جاتا ہے، جو علیہ السلام کا جو بنایا ہوا خانہ کعبہ تھا اس کی بنیادوں کے اندر ہے، لیکن قریش نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو حلال مال لگانے کا انہوں نے ارادہ کیا، مگر حلال مال ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ پورا خانہ کعبہ بنا سکے، تو انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو بنا ہوا اس کے بغل میں کچھ حصہ خالی ہے جہاں دیوار کھڑی ہوئی ہے لیکن اوپر سے چھت نہیں ہے، جسے حتیم کہا جاتا ہے، وہ بھی دراصل خانہ کعبہ ہی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اسلام نے بنایا تھا تو پورا وہ خانہ کعبہ تھا، لیکن قریش کے پاس حلال مال کی کمی ہو گئی تو انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی حتیم کے اندر عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی آ کر کے ان سے کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ چیز کو۔ تو انہوں نے کہا کہ طیبہ کیا چیز ہے؟ تو صادر کو جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ دوسری رات پھر سوئے، پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے آدمی آ کے کہہ رہا ہے برہ کو کھودو۔ برہ کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہوتے ہیں، اچھی چیز کے ہوتے ہیں، قیمتی چیز کے۔ تو انہوں نے کہا کہ برہ کیا ہے؟ پھر اس آدمی کوئی جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ تیسری بار پھر سوئے تو پھر خواب میں آیا وہ آدمی اور اس نے کہا مظنونہ کو کھودو۔ تو کہا مظنونہ کیا ہے؟ یعنی قیمتی چیز جو ایسی بیش قیمت ہو جو لوگوں سے چھپا کر کے رکھی جائے۔ تو کہا اس مظنونہ کو کھودو، قیمتی چیز کو کھودو۔ لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے تو پھر کچھ بتایا بغیر وہ آدمی چلا گیا۔
پھر چوتھی بار جب وہ سوئے اور وہ آدمی آیا خواب میں تو اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو، اور پھر زمزم کے بارے میں اس نے مزید تشریح بھی کی کہ یہ وہ کنواں ہے جو اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ کبھی کم ہوگا، اور اس کی حیثیت وہی ہوگی جو گوبر اور خون کے درمیان کی ہوتی ہے، ویسے ہوگا جیسے گوبر اور خون کے درمیان، گوبر اور خون کے درمیان یعنی جانور کا گوبر اور اس کے خون کے درمیان سے کون سی چیز نکلتی ہے؟ آپ سورۃ النحل پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے دودھ کے بارے میں بتلایا ہے کہ دودھ جو جانور کھاتے پیتے ہیں ان کے چارے سے کچھ تو گوبر بنتا ہے، کچھ خون بنتا ہے، اس کے گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ رب العالمین ایک پاکیزہ چیز نکالتا ہے جسے ہم دودھ کہتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، جو غذا بھی ہے اور یعنی کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور پینے کا بھی کام دیتا ہے، دونوں ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر شفا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو اسی طرح سے اس زمزم کی خوبی بیان کی گئی کہ یہ کھانے کے لیے غذا بھی ہوگا اور پینے کے لیے پانی کا بھی کام دے گا اور شفا کے لیے بھی ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے اللہ نے فرمایا کہ زمزم ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے، آپ جس مقصد سے پیئیں گے وہ مقصد سے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ زمزم کو پیتے وقت کی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مہینے تک وہ مکہ کے اندر ٹھہرے رہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور آئے معلوم کرنے کے لیے تو ایک مہینہ تک ٹھہرے رہے، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہی زمزم کا پانی پیتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں اچھا خاصا تندرست ہو گیا، بغیر کچھ کھائے صرف زمزم کا پانی پیتے ہیں کہ ایک مہینہ انہوں نے گزارا۔ تو کہا کہ یہ گوبر اور خون کے درمیان جیسا ہوگا، یعنی دودھ کی طرح ہوگا، اور اس کی جگہ بھی بتلائی کہ وہ جگہ کہاں ہے، بتایا کہ سفید کوے کی چونچ مارنے اور چوٹیوں کے بستی کے قریب، بالکل اس جگہ کی نشاندہی کی کہ تھوڑی سی جگہ ہے، زیادہ نہیں کھودنا پڑے گا، چھوٹی سی جگہ کھودنی پڑے گی۔ تو اس طرح سے جب عبد المطلب کو پوری طرح سے زمزم کے کھودنے کی خبر دی گئی اور انہیں نشاندہی بھی کر دی گئی جگہ کی، تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو لیا اور دونوں مل کر کے کنواں کھودنے لگے، اور کھودتے کھودتے جب کنویں کی مڈیر تک پہنچے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قریش کے لوگوں نے سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ عبد المطلب کو کنواں مل گیا، زمزم کا کنواں مل گیا۔ تو وہ سب آئے اور انہوں نے ان سے جھگڑا کیا اور کہا کہ عبد المطلب یہ ہمارے سب کے باپ دادا کا ہے، یہ کنواں اسماعیل علیہ السلام کا ہے، ہم سب ان کی اولاد ہے، ہم سب کا اس پر حق ہے، آپ کو اکیلے ہم یہ مبارک کام نہیں کرنے دیں گے، ہمیں بھی اس میں حصہ چاہیے، ہمیں بھی اس میں شامل کرو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرے حصے میں آیا ہے، مجھے خواب میں دکھایا گیا، میرے لیے نشاندہی کی گئی اور میں نے اس کی محنت کی ہے، اب میں تمہیں اس سے شامل نہیں کروں گا، یہ اکیلے میں کام کروں گا۔ لیکن وہ لوگ کسی طرح سے ماننے کے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ لڑائی ہو جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو کسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے گی ہم سے مان لیں گے۔ اس زمانے میں کاہنہ عورتیں ہوتی تھیں، ان کے پاس جا کر کے لوگ فیصلے کراتے تھے اور وہ ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے قبیلے بنو سعد کے ایک کاہنہ کے بارے میں معلوم کیا جو شام میں رہتی تھی، تو کہا چلو وہاں جا کر کے اس کے پاس معلوم کرتے ہیں۔
تو عبد المطلب نے بھی اپنا زاد راہ تیار کیا، اور قریش کے جو بنو عبد مناف کے اور سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگوں کو لیا، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیا، اور سب لوگ اپنا ساز و سامان لے کر کے رخت سفر باندھا اور صحرا کا سفر کیا۔ ریگستان کا سفر تھا، راستے بھول بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں کی بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس کی شدت میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے یہ لمبا سفر جب کیا تو راستے میں ان سب کا پانی ختم ہو گیا۔ اب جس کے پاس تھوڑا پانی بچا تھا، لوگ پانی مانگتے تھے پینے کے لیے، تو کہتے کہ نہیں، میں نہیں دوں گا، اگر میں تمہیں پینے کے لیے دے دوں گا تو میری حالت وہی ہو جائے گی جو ابھی تمہاری حالت ہے۔ اس طرح سے سب کی یہ حالت ہو گئی کہ اب ہم آگے سفر نہیں کر سکیں گے، اب ہمارا مرنا یقینی ہے، اسی ریگستان میں، اسی صحرا میں ہم سب مر جائیں گے۔ آخر ان لوگوں نے ایک ترتیب اختیار کی۔ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اگر اس طرح سے ہم سب مر جائیں گے تو ہمیں دفن کون کرے گا؟ چلو سب اپنی اپنی قبر کھودو، ہر آدمی ایک گڑھا کھود لے، اور جو مرے گا دوسرے لوگ اسے اس گڑھے میں دفن کر دیں گے۔ اس طرح سے سب سے آخر میں کوئی ایک آدمی بچے گا، تو ایک آدمی کی لاش ضائع ہو جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ سب کی لاش ضائع ہو جائے، کیونکہ بعد میں بغیر کھائے پیے تو آدمی گڑھا بھی نہیں کھود سکتا ہے، تو کیسے کوئی کسی کو دفن کرے گا؟ اس لیے پہلے سے گڑھا انہوں نے کھود لیا، اور گڑھے کھود کر جب تیار کیے انہوں نے، تو عبد المطلب نے خود ہی کہا کہ اس طرح سے بیٹھے بیٹھے موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس جو بھی طاقت بچی ہے ہم اس کا استعمال کریں اور آگے سفر جاری رکھیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سب لوگوں نے اس سے اتفاق کیا اور اپنے اپنے اونٹ کو انہوں نے تیار کیا، کھڑے ہوئے۔ جیسے عبد المطلب نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو ان کی اونٹنی کے پیر کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے سب کو آواز دی، سب لوگ آئے اور سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لی اور خوب سیراب ہو کر کے پیا دی۔ وہی سب لوگوں نے مان لیا کہ عبد المطلب یہ مبارک کام آپ کے ہی لیے سونپا گیا ہے، آپ کے ذریعے سے آج اللہ نے ہماری جان بچائی، اب ہم اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے، اب چلو ہم واپس چلتے ہیں اور یہ مبارک کام آپ ہی انجام دیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے سب کو لے کر کے وہیں سے واپس آئے، اور یہ زمزم کا کنواں انہوں نے کھودا، اس کے اندر سے انہیں وہ تلواریں بھی ملی، وہ ہرنیاں بھی ملی جو بہت دور دراز کے بادشاہ انہیں خانہ کعبہ کے خدمت میں تحفے بھیجا کرتے تھے، نذرانے بھیجا کرتے تھے، سب کچھ ملا۔ تو انہوں نے وہ سب سونے کی تلواریں اور ہرن کی اسٹیچو وغیرہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار بنانے میں لگا دیا، اور اس طرح سے زمزم کی کھدائی کی اور زمزم کا کنواں انہوں نے صاف تیار کیا لوگوں کو پانی پینے کے لیے۔ یہی وہ موقع تھا جو عبد المطلب نے ایک نظر بھی مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 بیٹے میرے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کے لائق ہو گئے، میرا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے 10 بیٹے دیے اور 10 بیٹے ان کے جوان ہوئے۔ انہیں اپنی نظر یاد ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں سے کہا کہ میں نے ایک نظر مانی تھی ایسے ہی، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ اپنی نظر پوری کیجیے۔ تو انہوں نے وہ ایک کاہنہ کے پاس گئے، اور نہیں بلکہ ان کا جو طریقہ تھا کہ ہبل جو بت تھا ان کا، اس کے قیم کے پاس جا کر کے انہوں نے اپنے بیٹوں کے طرف قرآن اندازی کی، تو ان کے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا، جو عبداللہ سب سے چہیتے بیٹے تھے باپ کے، اور یہ اور ابو طالب یہ دونوں ایک ہی ماں سے، باقی 8 بیٹے دوسری ماں سے تھے۔
تو جب عبد المطلب عبداللہ کو لے کر کے گئے کہ ذبح کریں، اللہ کے نام پر قربان کریں، تو عبداللہ کے ننھال والے آڑے آ گئے اور ابو طالب بھی کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں، ہمارا ایک ہی بھائی ہے، ہم اسے نہیں قربان کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ تو کہا کہ چلو کسی کاہنہ سے مشورہ کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی اسے ہم مان لیں گے۔ چنانچہ وہ گئے ایک کاہنہ کے پاس، اور اس کاہنہ سے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کو بٹھاؤ اور دونوں میں قرآن اندازی کرو، اگر اونٹ کا نام نکلتا ہے تو اونٹ قربان کر دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ جب تک کہ اونٹوں کے نام قرآن نہ نکلے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عبد المطلب نے اونٹوں کو لے کر کے گئے اور حبل بت کا جو قیم تھا، جو اس کا پجاری تھا، اس سے کہا کہ اس طرح سے قرآن اندازی کرے۔ اس نے قرآن اندازی کی تو قرآن پھر عبداللہ کے نام نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھا کر کے 20 کر دیے، پھر قرآن اندازی کی تو پھر عبداللہ کے نام نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے۔ اس طرح سے 10 اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے ہو گئے۔ تو 100 اونٹ جب پورے ہو گئے تو اس کے بعد قرآن اندازی جب کی گئی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح سے عبد المطلب نے 100 اونٹ وہاں قربان کیے اور اونٹوں کو قربان کر کے ویسے چھوڑ کر چلے آئے۔ اس میں کسی کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، چاہے کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چرند پرند، کوئی بھی اس میں سے کھا سکتا تھا۔ اس کے بعد سے عرب کے اندر، مکہ کے اندر انسان کی دیت خون بہا 100 اونٹ قرار پائی۔ اس سے پہلے اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا، اس کا خون بہا دینا پڑتا تھا، اس کی دیت یعنی اس کا بدلہ دینا پڑتا تھا۔ گھر والے اگر راضی ہو جائیں کہ ہم اس کا قصاص نہیں لیں گے، تو قتل نہیں کریں گے، اور ہم خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو 10 اونٹ دینا پڑتا تھا۔ اس کے بعد سے پھر 100 اونٹ دینے پر یہ مقرر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کے اندر یہ باقی رکھا کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہوگی۔ تو یہ چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عبد المطلب کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے رونما کروایا۔ یہ گویا کہ جو مدت سے برسوں سے یہ زمزم کا کنواں جو بند پڑا تھا، اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ کھدوایا۔ اس کا مطلب، اور خصوصی طور پر عبد المطلب کو 4 بار خواب میں بتایا گیا، اس کی نشاندہی کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے آخری نبی جو خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے اوپر تیرے آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو وہ آخری نبی گویا کہ آنے والے ہیں جو خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کریں گے، یہاں کے لوگ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، ان کا تزکیہ کریں گے، شرک و بت پرستی سے پاک کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انتظام کروایا۔ دوسرا ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت کے اندر ہے، جسے سورہ فیل کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو، ان کی سازش کو اللہ رب العالمین نے برباد نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر پرندوں کا جھنڈ اللہ رب العالمین نے بھیج دیا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان کے اوپر کھنجر کے پتھریاں برساتی، اور فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو اس کے ذریعے سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح سے کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کھائے ہوئے بھوس کی طرح سے کر دیا۔ تو
سورہ فیل کے اندر جس واقعے کا بیان ہے ہاتھی والوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2731 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ صلح حدیبیہ کے جب آپ عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور عمرہ آپ کو نہیں کرنے دیا گیا اور وہاں آپ نے صلح کی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، آپ کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ جب آپ اس وادی پر پہنچے جس وادی سے مکہ کی طرف اترنا تھا، تو وہاں قصوہ بیٹھ گئی، اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے بہت ڈانٹا لیکن نہیں اٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے کہ قصوہ اڑ گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، قصوہ اڑی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی عادت سے کیوں اڑ جائے، بلکہ اس کو اسی ذات نے روک دیا ہے جس ذات نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا کہ آج ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن قریش کے لوگ جس بات پر بھی صلح کریں گے ہم اس بات پر ان سے صلح کرنے کے لیے راضی ہیں، جب تک کہ اللہ کے حرم کی، اللہ کے حرمات کی بے حرمتی نہ ہو، جب تک کہ کوئی حرام کام کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم جس شرط پر مطالبہ کریں گے ہم ان سے صلح کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اونٹنی کھڑا کیا گیا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے اس واقعے کی طرف اس حدیث کے اندر اشارہ کیا ہے کہ اس ذات نے اس اونٹنی کو روک لیا جس ذات نے ہاتھی والوں کو روک لیا تھا۔ ہاتھی والوں کا واقعہ کیا ہے کہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا، ابرہہ الاشرم، اس کی ناک کٹی ہوئی تھی اس لیے اسے الاشرم کہا جاتا تھا، ابرہہ الاشرم۔ اور ابرہہ یہ ابراہیم کا حبشی لفظ بنا ہوا ہے، ابراہیم سے حبشی لفظ ابرہہ بنایا گیا ہے، اس کا نام گویا کہ ابراہیم تھا، ابراہیم کو حبشی میں ابرہہ کہا جاتا ہے۔ اور الاشرم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ دراصل حبشہ کے بادشاہ نے 2 کمانڈر بھیجے تھے، جو اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس سے لڑنے کے لیے، ذو نواس بادشاہ جس نے عیسائیوں کو یمن سے نکال دیا تھا بلکہ خندق کھود کر کے جلا دیا تھا، سورہ بروج کے اندر جن کا واقعہ ذکر ہے۔ اس بادشاہ سے لڑنے کے لیے ابرہہ کو اور ایک اور کمانڈر کو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا فوج دے کر کے، آخر دونوں لڑ کر کے انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ پھر یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، تو دوسرے کمانڈر نے ابرہہ کے اوپر وار کیا ایسا کہ اس کی ناک اور اس کا چہرہ کٹ گیا تھا، تو اسے الاشرم کہا جاتا ہے، نکٹا ابرہہ۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یمن کے اندر، یمن کے شہر صنعاء کے اندر ایک گرجا بنوایا تھا جس کو القلیس کہا جاتا تھا۔ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے یہاں ایک بہت بڑا گرجا بناؤں گا اور لوگوں کو دعوت دوں گا، جس طرح سے لوگ خانہ کعبہ کے حج کو کرنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، لوگ یہاں حج کرنے آئیں گے۔ ان کو القلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ قلنسوہ کہتے ہیں ٹوپی کو، جب کوئی اس کی اونچائی کو دیکھتا تھا تو اس کی ٹوپی سر سے گر جاتی تھی، اتنا اونچا تھا، اتنا بڑا تھا، وہ گر جاتا۔ اس نے بنایا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہا، لیکن لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوئے کسی طرح سے۔ خانہ کعبہ کا جو مقام مرتبہ ہے اس کے سامنے وہ کسی نئے بنائے ہوئے گرجا کو دینے کی تیار نہیں تھے، اور خصوصاً عرب کے لوگ تو بڑے ناراض ہوئے، یہاں تک کہ بنو کنانہ کا ایک آدمی وہ جا کر کے اس گرجا کے اندر اس نے جا کر ٹوائلٹ کر دیا، اس نے قضاء حاجت کر دیا اور اس کی دیواروں پر سب لگا دیا گندگی۔ اب یہ جو ابرہہ کو معلوم ہوا دوسرے دن کہ رات میں کسی عرب نے آ کر کے یہاں گندگی پھیلا دی ہے، تو بہت غصہ ہوا، اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا تاکہ وہ گھر رہے گا ہی نہیں، تو پھر لوگ اس کا حج نہیں کریں گے، پھر لوگوں کو یہاں آنا پڑے گا۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے وہ بہت بڑا لشکر لے کر کے نکلا۔
اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا، اور جس میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ 9 ہاتھی تھے، بعض لوگوں نے کہا 13 ہاتھی تھے. اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا کہ ویسا ہاتھی جو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، جس کا نام محمود تھا. اس نے اپنے لیے وہ تیار کیا اور اس پر ابرہہ سوار ہوا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، بڑی بڑی زنجیروں کو لے کر کے نکلا تھا کہ اس طرح سے زنجیروں سے خانہ کعبہ کی اینٹوں کو باندھ کر کے ہاتھی کے ذریعے کھینچ کے اسے ایک ساتھ پورا گرا دے گا. اس طرح سے نکلا. عرب کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کوئی جا رہا ہے. لوگ بڑے پریشان ہوئے. عرب کے اندر، عرب چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے، انہوں نے وہ اپنے آبا و اجداد کی اسے مقدس چیز سمجھتے تھے اور اس کا بڑا احترام تھا عرب کے اندر. اس کی وجہ سے انہیں عزت بھی ملتی تھی. انہوں نے جب سنا تو بڑے پریشان ہوئے اور لوگوں نے اپنے اپنے حد تک کوشش بھی کی. جیسے قبیلے خیمیر کا ایک بادشاہ جسے ذو نفر کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو لے کر کے اس کے مقابلے کے لیے نکلا اور اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ کے سامنے ٹک نہیں سکا. شکست کھا گیا اور خود گرفتار ہو گیا. آخر ابرہہ سے اس نے درخواست کی کہ مجھے قتل نہ کرو، شاید وہ تمہارے کسی کام آؤ. تو اس نے اس کی درخواست منظور کر لی اور اسے قتل نہیں کیا، اسے قیدی بنا لیا اور قیدی بنا کر کے آگے چلا. اور جب وہ خثعم پہنچا تو وہاں کے ایک اور سردار نفیل بن حبیب خثعمی، یہ بھی اس کے مقابلے کے لیے نکلا. اپنے فوج کو لے کر کے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کے نکلا اور مقابلہ کیا، لیکن یہ بھی شکست کھا گئے اور نفیل بن حبیب بھی قید ہو گیا. اس نے بھی درخواست کی، کہا کہ دیکھو میری قوم جو ہے میری بڑی فرمانبردار ہے اور مجھے قتل نہ کرو، میں تمہیں راستے کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، مجھے راستے کا پتہ ہے. اس طرح سے اس کو بھی اس نے قید کر لیا اور لے کر کے نکلا. وہاں سے ہوتے ہوئے جب وہ طائف پہنچا اور طائف کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابرہہ اس طرح سے لشکر لے کر کے آ رہا ہے اور راستے میں جن لوگوں نے مقابلہ کیا کوئی اس سے فتح نہیں پا سکا، سب شکست کھا گئے ہیں، تو طائف کے لوگ ڈر گئے اور وہاں کے مسعود بن معتب جو بنو ثقیف کا سردار تھا، وہ کچھ لوگوں کو لے کر کے خود ہی جا کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور کہا کہ دیکھو ہمیں خانہ کعبہ سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو اپنے یہاں لات کی پوجا کرتے ہیں، لات بت کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں خانہ کعبہ سے کیا لینا دینا ہے. آپ جائیں، بلکہ ہم تو آپ کے غلام ہیں اور آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. بلکہ اپنے ایک آدمی کو جس کا نام ابو رغال تھا اس کو ان کے ساتھ میں کر دیا کہ جو راستہ بتاتے ہوئے جا رہا تھا، کہا یہ راستے کا ماہر ہے، یہ آپ کے راستے کی رہنمائی کرے گا اور یہ آپ کو پہنچا دے گا وہاں پر. چنانچہ وہ ابو رغال وہاں تک پہنچایا اور مغمت ایک علاقہ ہے جو مکہ سے کافی قریب ہے، وہاں تک پہنچایا اور وہاں پہنچ کر کے ابو رغال بھی مر گیا اور لوگوں نے اس کو دفن کیا. بعد میں جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے تھے، عرب کے لوگ، قریش لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو ابو رغال کی قبر پر پتھر مارتے تھے. یہ بدبخت وہ ہے جس نے ابرہہ کو راستہ دکھایا. اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے، وہ ایک ویسے نشان رکھے کہ جو بھی وہاں سے گزرے گا اس کو پتھر مار کے جائے گا. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک واقعے میں ذکر کیا ہے اس کا کہ غیلان بن سلمہ ثقفی، یہ قبیلے بنو ثقیف کا ایک شخص تھا، ایک سردار تھا جس کے پاس 10 بیویاں تھیں. جب یہ اسلام لایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام میں صرف 4 بیویوں کی اجازت ہے، تمہارے پاس 10 بیویاں ہیں، تم ان میں سے 4 کو منتخب کرو، باقی کو طلاق دو. چنانچہ اس نے 4 کو منتخب کیا اور باقی کو اس نے طلاق دے دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے کیا کیا، اپنی ان باقی 4 بیویوں کو بھی طلاق دے دیا اور جو اس کی جائیداد تھی اس نے اپنے بیٹوں کے اندر بانٹ دیا.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے تیرے پاس کوئی جن ہے جس نے آسمان سے خبر تجھے پہنچا دی ہے کہ اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور تو نے اس پر یقین کر لیا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اور اس طرح تو نے اپنی بیویوں کو محروم کرنے کے لیے طلاق دے دیا ہے کہ انہیں جائیداد میں کوئی حصہ نہ ملے، اور بیٹوں کے ساتھ جائیداد تقسیم کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو اپنی بیویوں کو سے رجوع کر اور جائیداد بیٹوں سے واپس لے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے سب کو اپنے وارثوں کو محروم کر کے جایا جائے۔ وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا چاہیے، انہیں محروم کر کے نہیں جانا چاہیے، ایسی ترکیب نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو اپنی بیویوں سے رجوع کر، اپنے بیٹوں سے اپنا مال واپس لے، نہیں تو پھر میں تیرے بیٹوں سے مال چھین کے سب کو بانٹ دوں گا، انہیں وارث بناؤں گا، اور تیری قبر کے اوپر لوگوں کو حکم دوں گا کہ لوگ ایسے ہی پتھر ماریں جیسے ابو رغال کی قبر میں پتھر مارتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے اندر ذکر ہے کہ عرب کے اندر ابو رغال کی قبر گویا کہ ایک غدار کی پہچان بن گئی تھی، وہ لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے۔ چنانچہ ابرہا مغمت میں جب پہنچا اپنے فوج کو لے کر کے، تو وہاں سے اس نے اپنے ایک سردار کو بھیجا جس کا نام اسود بن مقصود تھا۔ اس نے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کہ مکہ کا سردار کون ہے، اور اس سے بات کرو کہ ہم خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے۔ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے، صرف خانہ کعبہ کو گرا کر کے ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر تم جنگ کرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے اور تمہیں بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ اسود بن مقصود یہ گیا، اور عروق کے مقام پر عبد المطلب کے کچھ اونٹ چل رہے تھے، 200 اونٹوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر یعنی وہ گویا عبد المطلب تک نہیں پہنچ سکا اور ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے ایک دوسرے شخص کو بھیجا جس کا نام خناسہ حمیری تھا، اس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عبد المطلب سے، جاؤ وہاں کے جو سردار ان سے ملو اور بات کرو۔ وہ گیا اور لوگوں سے معلوم کہ یہاں کے سردار کون، لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب سے اس نے بات کیا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے چلو اپنے بادشاہ سے ملاؤ۔ یہ گئے تو پہلے ذو نفر سے ملے، جو قبیلے حمیہ کا سردار جو قید ہو کر کے آیا تھا ابراج کے ساتھ، یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اس سے کہا کہ دیکھو آج یہ پریشانی آئی ہے، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، کچھ مدد کرو۔ تو ذو نفر نے کہا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں تو خود اس کے قید میں ہوں، جیسے تمہاری حالت ہے میں تم سے زیادہ بری حالت میں ہوں، میں تو قید میں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اپنی موت کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کبھی بھی میری موت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں، جو ہاتھیوں کا منتظم ہے اس کا نام انیس تھا، کہا میں اس سے بات کر سکتا ہوں، وہ بادشاہ سے تمہاری کچھ سفارش کر سکتا ہے۔ انیس کو بلایا اور اس سے ملایا اور کہا دیکھو میرے دوست ہیں اور یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ مکہ کے قریش کے سردار ہیں اور بڑے مہمان نواز انسان ہیں، انسان تو انسان ہے، ان کی مہمان نوازی سے جنگل کے چرند و پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو تم ان کے حق میں ابرہا سے کچھ سفارش کر دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ ان کے لیے کرتا ہوں، اور گیا اور ابرہا کے پاس ان کی سفارش کی۔ ابرہا نے انہیں بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے میرے خیمے میں انہیں بھیج دو۔ عبد المطلب جب ابرہا کے پاس گئے تو بڑے خوبرو تھے اور بہت ہی وسیع انسان تھے، بڑے بارور شخصیت تھی ان کی۔ ابرہا دیکھو تو بڑا متاثر ہوا، اور اس نے یہ تو نہیں گوارا کیا کہ اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے، لیکن وہ خود تخت سے اترا اور نیچے قالین پر بیٹھا اور عبد المطلب کو بھی اپنے بازو میں بٹھایا، اور اس کے بعد ان سے بات کی اور کہا کہ تم اپنا مدعا بیان کرو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تمہارے سردار نے میرے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹوں کو چھوڑ دو۔ ابرہا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہاری پرسنالٹی کو دیکھ کر کے بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن
تمہاری یہ بات سن کر تمہاری اہمیت میری نظر میں نہیں رہے گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، جو تمہارے پرکھوں کی جائیداد ہے، جو جس کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ہے، یہ شرف ملا ہے، اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہو، اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس نے اگر تمہاری رسی دراز کر دی ہے، تمہیں چھوٹ دے دی ہے، تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، وہ اپنے طرف سے نپٹ لے گا، وہ اپنے گھر کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ یہ کہہ کر کے عبد المطلب وہاں سے چلے آئے اور اپنے 200 اونٹوں کو واپس لے آئے، اور آئے اور قریش کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور جا کر کے خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور اگر تو نے ابرہہ کی رسی دراز کر دی ہے، اسے غالب کر دیا ہے، تو ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم اس سے لڑ سکیں، لیکن آج تو ہمیں رسوا نہ کرنا، اس کی تدبیر کو، اس کے مکر کو غالب مت آنے دینا۔ اس طرح سے دعا کی وہاں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے، اور وہاں سے پھر کنڈا چھوڑ دیا، اور قریش سے کہا کہ جاؤ جا کر کے گھاٹیوں میں پناہ لے لو، اور دیکھو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے قریش نے مکہ کو خالی کر دیا، جا کر گھاٹیوں میں پناہ لے لی، اور وہاں سے دیکھنے لگے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ابرہہ جو اپنے ہاتھیوں کو تیار کر کے اپنے پورے 60,000 کا لشکر لے کر کے جب وہ آگے بڑھا، وادی محصر میں پہنچا، تو اس کا ہاتھی جو محمود تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی، اس کے سر پہ بہت ہتھوڑے مارے، اس کے چمڑی کے اندر خنجر چبھائے کہ وہ کسی طرح سے اٹھے، لہو لہان ہو گیا ہاتھی، لیکن اٹھ کر آگے بڑھنے کے تیار نہیں ہوا۔ جب اس کو دائیں اور بائیں کی طرف، جب اس کو شام کی طرف یا یمن کی طرف وہ کیا جاتا تھا تو اٹھ کے دوڑنے لگتا تھا، لیکن جیسے خانہ کعبہ کی طرف گھمایا جاتا تھا وہ بیٹھ جاتا تھا۔ تو وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ کس طرح سے فوج آگے بڑھے، کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے اللہ رب العالمین نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا ہے، جس کو فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ابابیل کے معنی ہوتے ہیں جھنڈ کے، پرندوں کا جھنڈ۔ اس کی وہ پرندے کس طرح کے تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ سبز رنگ کے تھے، بعض لوگوں نے کہا سیاہ رنگ کے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور مختلف اس کی شکلیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں بھی گاؤں وغیرہ میں ایک پرندہ اڑتا ہے جسے اس کا نام ہی ابابیل لوگ رکھتے ہیں، ابابیل کہتے ہیں، کچھ ایسی ہی کیفیت بتلائی گئی ہے۔ تو وہ پرندے چھوٹے چھوٹے تھے، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکری تھی، ان کے دونوں پنجوں میں ایک کنکری تھی، اور اس کی چونچ میں ایک کنکری تھی۔ وہ کنکری چنے کے دانے یا مسور کے دانے کے برابر تھی۔ بہت بڑی تعداد میں سمندر کی جانب سے آئے، اور آ کر کے انہوں نے باقاعدہ ابرہہ کی فوج کے اوپر سب بندی کر دی، اور سب بندی کرنے کے ساتھ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، گویا کہ جنگ کا انہوں نے سائرن بجا دیا، اور اپنے چونچ میں، اپنے پنجوں میں جو کنکریاں پکڑے ہوئے تھے وہاں سے وہ چھوڑنے لگے۔ وہ جس بھی فوجی کو یا جس ہاتھی کو وہ کنکری لگتی تھی، جہاں بھی لگتا تھا وہ سوراخ کر کے اندر گھس جاتا تھا، اور یہاں تک کی روایت کے اندر ہے کہ اگر سر میں وہ پڑتا تھا تو نیچے سے وہ نکل جاتا تھا۔ گویا کہ اس زمانے کی خطرناک سے خطرناک بارود اور بم کا کام ہوا کرتا تھا۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ عصف کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ گیہوں کی پتیاں جب کاٹ کر کے جانوروں کو کھلانے کے لیے بال دی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھوسے میں تبدیل کر دی جاتی ہے، ایسے ان کی حالت ہو گئی تھی۔ اور کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی اس بھوسے کو کھانے کے بعد جانور کے پیٹ میں جو لیڈ بنتی ہے، جو گوبر بنتا ہے، اس گوبر کی طرح سے سڑ گئے تھے لوگ اس کنکری کے پڑنے کی وجہ سے۔ فوراً نہیں مر جاتے تھے کہ ایک بم کی شکل میں گرا اور فوراً جل کے وہیں ختم ہو گئے، نہیں، وہ گرتا تھا، ان کے بدن کو سوراخ کر کے نیچے سے نکل جاتا تھا،
اور وہیں سے انہیں تکلیف شروع ہو جاتی تھی اور بھاگتے تھے اور ان کے ایک ایک جوڑ سڑ کے گرتے تھے. یعنی انتہائی دردناک موت اللہ رب العالمین نے تک لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. یہاں تک کہ ابرہا بھی بھاگتے بھاگتے یمن تک پہنچ گیا, صنعاء تک پہنچ گیا, اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ایک ایک پور, انگلی کے ایک ایک پور اسے جھڑتے تھے, اور جھڑتے جھڑتے جہاں سے کوئی پور ٹوٹ کے گرتا تھا وہاں سے خون اور پیپ بہنے لگتے تھے, اور اس طرح سے اس کی حالت یہ ہوئی کہ صنعاء تک پہنچتے پہنچتے بالکل وہ چوزے کی طرح سے ہو گیا تھا, اور وہاں اچانک اس کا سینہ پھٹا, اس کا دل باہر آ گیا, وہیں وہ مر گیا. لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے, اس نے صرف حالت بتائی کہ یہ حالت ہوا ہمارے ساتھ, اور وہیں وہ مر گیا. اس طرح سے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ سے روک دیا اور انہیں رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا لیا. قرآن کریم کے اندر پوری سورت نازل کر کے اللہ رب العالمین محفوظ کر دی, اور وہ واقعہ جو عرب کے اندر ایک عظیم تاریخ بن گیا تھا کہ لوگ اس کو باقاعدہ, جیسے کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے, بڑا واقعہ ہوتا ہے, تو اس سن کے حصے سے تیار کر جاتا ہے کہ اس کے بعد لوگ وہاں سے سن کی شروعات کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ فلاں حادثے کے اتنے سال بعد ہوا, 2 سال بعد ہوا, 3 سال بعد ہوا, 4 سال بعد ہوا. اس طرح سے لوگ یاد کرتے تھے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر آیت سورت نازل کر کے اسے قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لیے عبرت بنا دیا ہے. تو اس طرح سے ابرہا اپنے انجام کو پہنچا, اور وہاں اس کے اس قلیس کو, اس گرجا کو بھی بعض عربوں نے جا کر کے آگ لگا دی, اور وہ جل کر کے خاکستر ہو گیا. اس کا گرجا بھی نہیں بچا, نہ ابرہا بچا, نہ اس کی فوج بچی. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, بنی اسرائیل, یہود و نصارہ, یہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کے قریب تھے. باقی ان کے علاوہ جو تھے دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہو چکے تھے. حالانکہ یہ لوگ بھی شرک میں گمراہی مبتلا تھے, لیکن ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی, اس لیے ان کا تھوڑا مقام تھا, یا آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے. جبکہ مشرکین مکہ, نہ ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب تھی, اللہ کو صحیح سے پہچانتے بھی نہیں تھے, مشرک تھے, 360 بتوں سے خانہ کعبہ کو انہوں نے بھر رکھا تھا, آخرت کے بھی منکر تھے. لیکن یہی یہود ہے, یہی نصارہ ہیں, ان کے قبلے کو اللہ رب العالمین نے جب دوسری قوموں نے, بخت نصر نے اور دوسری قوم نے جو حملہ کیا, تو اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا اس کے اوپر. انہوں نے بیت المقدس کو ڈھا دیا. لیکن یہی نصرانی جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تو اللہ رب العالمین انہیں مسلط نہیں ہونے دیا, جبکہ مکہ کے لوگ مشرک تھے, ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کی. خانہ کعبہ کا ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ آمد ہونے والی تھی, اس لیے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. اس کے بعد عرب کے اندر عبد المطلب کا اور مقام بڑھ گیا, قریش کا اور تقدس لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا. یہ تو بڑے اللہ والے ہیں, ان کی لڑائی خود اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے. اس طرح سے لوگوں میں اور ان کا مقام اونچا ہو گیا, اور خانہ کعبہ کا مقام مرتبہ بھی لوگوں کے سامنے اور واضح ہو گیا. جو اس وقت دنیا کی سب سے متمدن سپر پاور طاقتیں تھیں, روم اور ایران, یہ آنے والے چونکہ روم کے ماتحت تھے, عیسائیوں کے ماتحت تھے, اور ایرانی روم سے برسر پیکار رہتے تھے, اس لیے وہ ان کی پل پل کی خبریں رکھتے تھے. دونوں کو بہت تیزی کے ساتھ یہ واقعہ معلوم پڑا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا مکہ کے اندر, اور اس طرح سے دنیا کے اندر یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی, اور قریش کا مرتبہ بڑھ گیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے, آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, اور اس واقعے فیل کے 50 روز کے بعد 9 ربیع الاول کو, یہ واقعہ 17 محرم کو پیش آیا تھا,
اور اس کے 50 دن کے بعد 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب اگر خانہ کعبہ کو گرا دیا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے وطن میں تھے، اگر وہاں حادثہ پیش آتا، جنگ ہوتی، تو یا تو قتل کر دیے جاتے یا تو پھر غلام اور قیدی بنا لیے جاتے، جو دونوں اللہ کے وسلم کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں یہ اہم ترین واقعہ، یہ اہم ترین نشانی اپنی قدرت کی دکھائی کہ خانہ کعبہ کی طرف کوئی غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس کے پاسبان کو اللہ رب العالمین نے جلد ہی دنیا کے اندر لانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو یہ دو اہم ترین واقعات ہیں جو اللہ کے وسلم کے پیدائش سے بہت ہی قریب پیش آئے، ایک زمزم کی خدائی کا اور ایک واقع فیل کا، ہاتھی والوں کے واقعے کا۔ ہاتھی والے کا واقعہ تو بہت قریب ہے، بالکل 50 دن کے بعد ہی اللہ کے رسول کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے واقعات، یہ وہ واقعات تھے، وہ حکمتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے رب کو، اس کی عظمت، اس قدرت کو پہچان تو فرمائے، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو امتی بنایا ہے، ہم اپنے نبی کے مقام مرتبے کو پہچانیں، اپنے نبی کے سچے امتی بنیں، اپنے نبی کو اپنی زندگی میں اسوہ اور نمونہ بنائیں، اور مرتے دم تک ان کی اتباع و پیروی کریں۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ نہ کریں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، جنت الفردوس سے ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔